سورہ الحج آیت نمبر 8 صفحہ نمبر 301۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر دلیل کے یا ہدایت کے، ولا، اور نہ، یا بغیر کتاب منیر، روشن کتاب کے، ثانیہ، موڑ لیتا ہے، اطفیہ، اپنے گردن کو، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہو، اس کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ونذیقہ، اور ہم چکھائیں گے اس کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، عذاب الحریق، آگ کا عذاب، ذالک بما، یہ جو، اس وجہ سے جو، قدمت، آگے بھیجا، یدا کا، تیرے ہاتھ نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں کے لیے یا بندوں کے ساتھ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یعبد اللہ، جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، علی حرف، اوپر کنارے کے، فَإِنْ أَصَابَهُ، پھر اگر پہنچے اس کو، خیر، بلائی، خیر، اطمأن بِهِ، مطمئن ہو جاتا ہے ساتھ اس کے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچے اس کو، فتنہ، ازمائش، انقلب، پھر جاتا ہے، علی وجہہ، اوپر اپنے چہرے کے، خسر الدنیا والآخرہ، یہ نقصان ہے اس کا، دنیا کا اور آخرت کا، ذالک، یہ ہوا وہ، الخسران المبین، واضح گھاٹے میں ہے، یدعو، وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہ، جو نہیں نقصان دے سکتے اس کو، وما لا ینفعہ، اور جو نہیں فائدہ دے سکتے اس کو، ذالک، یہ ہوا وہ، الضلال البعید، دور کی گمراہی میں ہے، یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، اس کو، ضرہ، اس کا نقصان، اقرب، زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے، لبئس المولا، البتہ برا ہے دوست، ولبئس العشیر، اور البتہ برا ہے رفیق، ساتھی، صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یہ مشرکین مکہ جو دعویٰ کرتے تھے اپنے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو وہ سفارشی بناتے تھے اللہ کے ہاں، ان کے بارے کے اندر وہ دعویٰ کرتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کے قریب ہیں، اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور ہماری پکار ان کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ آخرت کا انکار کر دیتے تھے، اس کے علاوہ وہ قرآن کو جھٹلا دیتے تھے، ان سب، اور اس کے علاوہ وہ آپ کی ذات کو جھٹلا دیتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ آخرت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام، جو واقعات بتائے، ان کا وہ انکار کر دیتے تھے، معجزات کا انکار کر دیتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں میں سے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، یعنی اس کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں، بغیر علم۔ علم کہتے ہیں جیسے علم ایک فطری چیز ہے، انسان کو پتہ ہے جی آگ جلا دیتی ہے، انسان کو پتہ ہے، اور یہ بھوک کھانے سے مٹ جاتی ہے، انسان کو پتہ ہے، اور دو چار ہوتے ہیں، انسان کو پتہ ہے، یہ ایک علم ہے۔ ولا ہدن، ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے،
جو اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے پیغمبر آتا ہے اور کتاب لے کر آتا ہے، ولا ہدن، یہ دلیل ہے۔ فرمایا نہ وہ فطری طور پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے جو عقلی طور پر، اور نہ کوئی وحی کے طور پر ان کے پاس دلیل ہے جس سے وہ ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی کتاب کی روشن کتاب ان کے پاس جس کے ذریعے وہ ان باتوں کو جھٹلا سکے۔ اللہ کی صفات میں جن کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ بھی، ہاں جیسے ہم بار بار بتاتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا حاضروا الہ، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں مشکل کشا حاضروا، اللہ بھی حاضر و ناظر، اللہ کی صفات میں سے وہ یہ بھی لوگ بھی حاضر و ناظر، اللہ بھی عالم الغیب، یہ لوگ بھی عالم الغیب۔ فرمایا من اللہ، اللہ کے بارے کے اندر، فی اللہ، اللہ کے بارے کے اندر جو یہ لوگوں کو اللہ کے شریک بنا دیتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کو بیٹیوں کہتے ہیں، اللہ کے فرشتے بیٹیاں ہیں، جن اللہ کا سسرال ہے، اور یہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ ہمارے ان کے پاس نہ عقلی طور پر کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی وحی کے طور پر کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے جس کے ذریعے یہ اللہ کے بارے میں سے باتیں کرتے ہیں۔ ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ان کو حق بات بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اور ان کے آگے دلیل قرآن و حدیث کی بات آ جاتی ہے اور ان سے جواب بن نہیں پڑتا، یہ اس چیز کا جواب دے نہیں سکتے، اور بجائے کہ بات ماننے کے یہ گردن موڑ کر چلے جاتے ہیں اور اکڑ کے چلتے ہیں اور آپ کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ثانیت بھی گردن موڑتے ہیں، اکڑ سے، فخر سے، تکبر سے موڑ کے چلے جاتے ہیں، تاکہ کیا خود تو گمراہ ہو گئے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سردار جو ہیں قریشان مکہ خود تو گمراہ ہے ہی ہیں، لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو غریب آدمی کہتا ہے یار ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے، ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، یہ جو سردار ہے ہمارا یہ عقل مند ہے، دانا ہے، اور یہ سمجھ رکھتا ہے، اگر اس یہ کہتا ہے غلط ہے تو غلط ہے۔ اکثریت لوگ ہی ایسے ہیں۔ ہمارا جو محلے کا جو امام ہے وہ پڑھا لکھا ہے، وہ اگر وہ کہتا ہے صحیح تو صحیح ہے، اس نے کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ اس کو لوگ مانتے ہیں۔ پہلے میں یہی بات تھی، آج بھی یہ بات ہے کہ جو بڑا کہہ دیتا ہے وہ مان لیتے ہیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ سربراہ ہو علاقے کا، کوئی بھی ہو۔ تو وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرمایا یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ خود لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے رسوائی ہے۔ کس لیے رسوائی ہے؟ دنیا کی زندگی کے اندر، اور ہم کو ان کو عذاب چکھائیں گے آقا قیامت کے دن، یہ ان کے لیے فرمایا یہ جو لوگ خود گمراہ ہیں، لوگ گمراہ کرتے ہیں، ان کو ہم یہ ان کا حال کریں گے۔ ذالک، اس لیے بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ان کو عذاب چکھانا ہے، یہ ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے، یہ ان کی اپنے ہاتھ کی وجہ سے جنہوں نے آگے بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر جو روشنی آ گئی، ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، اللہ کے نبی ذات مبارکہ آ گئی، انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں، اس روشنی کو حاصل کیا ہی نہیں، انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، اور انہوں نے وہ ضلالت کو پسند کیا، اور اپنے اندھیروں کو پسند کیا، اور یہ ان کی ہاتھ کی کمائی ہے جو ان کو میں آگ کا عذاب چکھلاؤں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں میں سے کچھ لوگ، ان میں سے لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے عبادت کرتے ہیں۔ اگر کیا ان میں منافق بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو تھے ہی نا، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے، وہ جب دیکھتے کہ مسلمانوں کو کوئی فتح ہونے لگی ہے، کوئی مال غنیمت ملنے لگا ہے، اور کوئی مال آنے لگا ہے، تو وہ خوش ہو جاتے، اطمئن بھی، ان کے دل مطمئن ہو جاتے کہ مال آنے لگا ہے۔ لیکن جب دیکھتے کہ مسلمانوں کو کسی طرف سے کوئی شکست ہو گئی ہے، دشمن غالب آ گیا ہے، تو فرمایا وہ ان کے ازمائش تھی مسلمانوں کے لیے، فتنہ، ازمائش، اور وہ کیا کرتے ہیں انقلب علی وجہ، وہ پھر جاتے ہیں اپنے چہروں کے بال مڑ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ دین صحیح نہیں ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا، فرمایا کہ مدینہ کے اندر کوئی آدمی آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اور ادھر آ کر اس کا جو اس کی بیوی بیٹا جنتی ہے،
اس کی جو گھوڑیاں ہیں وہ بچے جنتی ہیں، اور اس کو مال ملتا ہے، مال اس کی فراوانی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے دین اسلام بہت اچھا ہے، اس نے جب میں اس میں آیا تو مجھے اتنا کچھ مل گیا، وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب ذرا مصیبت آتی ہے تو پھر جاتا ہے۔ جیسے یہودی کے بارے کے اندر آتا ہے نا، اس نے اسلام قبول کیا، اور قبول کیا تو اس کا بیٹا مر گیا، وہ اور اس کی جو بنائی آنکھیں چلی گئیں، اور مال میں نقصان ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، مجھے یہ معاملہ بن گیا ہے، میں اپنا مجھ سے اسلام واپس لے لوں، میں اسلام کو میں واپس ہونا چاہتا ہوں یہودیت کے اندر۔ آپ فرمایا اسلام واپس نہیں ہوتا، فرمایا کہ اسلام جو ہے نا یہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جیسے آگ لوہے کو، سونے کو، چاندی کو میل کے سے پاک کرتی نا، ایسے اسلام بھی لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تو گھبرانا، پریشان نہ ہو، یعنی وہ آیا، یعنی یہ فرمایا کہ جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو یہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جیسے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی آیا، رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ فرمایا کہ نہیں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ فرمایا تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر ایسا کر، تو پھر مصیبتوں کے تیار ہو جا، پریشانی کو تیار ہو جا۔ اس کو سب کہہ دیا، یعنی اسلام قبول کرنا، اس کے اوپر ڈٹ جانا وہ علیحدہ بات ہے۔ انسان منہ بند کر لے، آنکھیں بند کر لے، سوچنا بند کر دے، ٹھیک ہے جتنا لگا جتنا قبول کر لے ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب انسان صحیح اسلام قبول کرتا ہے، اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، لوگوں کو جو دین کہتا ہے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے گھر والے دشمن بن جاتے ہیں، اس کا خاندان دشمن بن جاتا ہے، محلے والے اس کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ اس ناپسند کرتے ہیں۔ یہ فطری بات ہے، جب انسان حق کی بات کہے گا تو لوگ اس کو ناپسند کریں گے۔ فرمایا اس کو ہے تو تیار ہو جا، مجھ سے محبت کرتا ہے تو زمائش کے لیے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے، فرمایا نہیں، یہ اسلام ایسے ہے، انسان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یدعو من دون اللہ، فرمایا جو مڑ گیا یہ اس نے نقصان کر لیا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ لوگوں کسی کو پکارتے ہیں وہ نہ اس کو فائدہ دے سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا انس تھے، ان کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، تو پیچھے بیٹھے گھوڑے کے اوپر، ایک خچر کے اوپر، تو آپ نے کہا، فرمایا بیٹا تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ جی فرمائیے یا رسول اللہ، فرمایا کہ ایک بات کو یاد رکھنا کہ اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تجھے نفع نہ پہنچانا چاہے، کوئی تجھے نفع پہنچا سکتا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا تیرا نقصان کرنا چاہے اور تیرا رب تجھے نفع پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر تیرا نقصان کر نہیں سکتی۔ بیٹا یہ بات کو یاد رکھنا، یہی عقیدہ ہے، یہی اللہ کے اوپر توکل ہے، اسے توکل کہتے ہیں نا۔ ورنہ اگر یہ توکل نہ ہو تو انسان تو ڈر رہتا ہے۔ معاشرے کے اندر میں دیکھتا ہوں، ہم پرسوں بھی گئے صلح کرانے کے لیے ایک جگہ خاندان کے اندر، وہ لڑائی، جی کیا ہو رہا ہے؟ جی یہ جادو، وہ کہتا ہے یہ جادو کرتی ہے ساس، وہ کہتے نہیں جی یہ جو میری بہو ہے یہ جادو کر کے آتی ہے، وہ حالانکہ دونوں اہل حدیث ہیں، وہ بھی اہل حدیث وہ بھی اہل حدیث۔ وہ میں کہ تسی تو مانتے ہی نہیں نا چیزاں، تو پھر وہ نہیں جی مانتے تو نہیں، چیزاں تو ہے نا، چیزاں تو ہے نا، تسی کسی اللہ نبی تو ہویا نہیں سی جادو، انہوں نے کیتا نہیں سی۔ یعنی ایسی ایسی باتیں لوگ اہل حدیث اور عقیدے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہو سکتا ہے۔ وہ میں نے کہا یار اللہ کے نبی میں نہیں ہو سکتا تو اللہ نہ چاہے تو نقصان کیسے ہو سکتا ہے، سمجھایا ان کو۔ لیکن یہ معاشرے میں ایسے انسان بھیگا ہوا ہے، وہ اس میں وہ ڈوبا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ نہیں بچ سکتا۔ عورتیں جتنا مرضی سمجھا لیں، اہل حدیث ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جب عورتوں سے ملتی ہیں تو نہیں جی وہ کہتا نہیں جی نو کہندی نہیں جی وہ ساس کر دی ہے تو نو کہندی نے وہ کر دی ہے، نو کرا کے لیاندی ہے، میرے منڈے اپنے قبضے کرنا چاہتی ہے، وہ کہندے نہیں جی کرا کے لیاندی منڈا میں تو دور کر دیتا، تو گھنٹہ 2 گھنٹے لا کے قاری عبد المنان سلفی صاحب وہ بھی پیچھے بیٹھے سی، تو بڑی مشکل انہوں نے سمجھایا منایا، بچی نو لے کے آئے۔ اس طرح کے تو معاملے چل رہے ہیں، یعنی انسان کو کیا بندہ کرے؟ یدعو اللہ کے علاوہ ولا ینفع، یعنی عقیدہ بڑا زبردست ہے، یا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کو اطمینان، سکون اور زندگی پرسکون ہو جاتی ہے جب انسان یہ سوچ لیتا ہے بڑھا یار نہیں اللہ چاہے تو بچ نہیں سکتا، اللہ نفع دے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بولا یہ پڑھنے والی آتے ہیں۔ قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ قرآن حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے چھڑا دیتا ہے، اس لیے پڑھنا ہے اس کو۔ فرمایا ذالک هو الضلال البعید، جو یہ کام کرے گا وہ دور کی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، فرمایا جس کو وہ پکارتے ہیں نا وہ اس کو جو نقصان زیادہ دے سکتے ہیں، نفع نہیں دے، نفع کم ہوگا۔
ضرہ اس کا نقصان دینا، اس کا ضرر دینا، تکلیف دینا، اقرب زیادہ قریب ہے من نفع اس کے نفع سے، یعنی وہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو تکلیف دے، نقصان دے، یہ جس کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ تھوڑا بہت نفع دے دیں گے، تھوڑا بہت کام کر لیں گے، بابا جی کے پاس گئے، بابا جی نے تھوڑی بہت گل صحیح دس دیتی، تھوڑی غلط دس دیتی، وہ تھوڑا بہت کبھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو نقصان زیادہ ہوگا، جیسے میں نے ایک تو بتایا تھا میری کزن، اس کے 7 بچے، سات بیٹیاں، تو وہ کہتی میں گھر کو بیٹھی ہوئی تھی، بابا آیا تو میں نے کہا بابا جی روٹی کھا لو، کہنے لگا نہیں، ابھی شادی ہوئی تھی، ایک بچی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو روٹی کھائی، بابا کہندا جی بیٹا تے بابی بیٹا دعا کر بیٹا ہوئے، کہندا 7 کڑیوں تو بعد تیرے بیٹا ہوئے گا، 7 کڑیوں بعد تیرے بیٹا ہوئے گا، اور واقعی 7 بچی ہوئی ہیں، پھر وہ بیٹا ہویا، اور وہ کہنے لگا جو ہوئے گا نا تو دادا صاحب جا کے دیکھ دیا کرنی، وہ پوری زندگی جو 2 بیٹے ہوئے نا تو کنے 20 سال یعنی 22 سال اتنے آتی رہی، جمعرات تو دیکھ دینی رہی، اب ساڈے گھر آنا ابا جی کہنا بیٹا کدھر آئے تسی جمعہ کدھر، چاچا جی اسے نا سیر کرنا خالو سیر کرنا آئے ادھر آئے سی، پر دیکھ دن آتی سی، لو جی وہ کام کرتی رہی، بیٹیاں جو اللہ نے دی تھی جس کے اوپر وہ راضی تھی وہ بڑی اچھی نکلی ہیں، اس کی تابع دار ہیں، فرمانبردار ہیں، جو اللہ نے 2 بیٹے دیے میں نے پہلے بتایا تھا، وہ دونوں وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں، دونوں نشہ بیچ نشہ کرتے ہیں، وہ گھر تھا 10 مرلے کا، وہ آدھا بکوا دیا، اور وہ خود باپ فوت ہو گیا، اسی پولیس آتی ہے، سارا ہوتا ہے، یعنی جب انسان غلط چلے جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ حقیقت ہے، نفع تھوڑا ہے صرف بتا، لیکن جو کام دس کے پتہ آ گیا اس نے زندگی تباہ کر کے رکھ دی، جیسے اللہ کے نبی نے وہاں پہ ایک یمن کی طرف ایک صحابی گئے، وہاں پر انہوں نے جا کے دعوت دی اس کو، تو وہ اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی مدینہ کے اندر ہیں، وہ ایسے ایسے وہ حکام جو قرآن اترتا ہے، حدیث آتی ہے، وہی آتی ہے، اسلام قبول کر لو، وہ کہنے لگا کہ تو جس پیغمبر کی بات کر رہا ہے نا وہ 3 دن پہلے فوت ہو گیا، اس نے کہا یمن، کہا مدینہ، اس نے کہہ دیا، وہ صحابی ران، وہ کہتا اچھا، وہ سال لے کر چلا، رستے مدینہ سے وفد ملا تو اس نے کہا، پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، صحابہ کے کیا حال، وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پہلے دنیا سے تشریف لے جا فوت ہو گئے ہیں، وہ کہنے لگا میں تجھے کہا تھا نا، پھر وہاں سے واپس چلا گیا، ابو بکر کو جا کے میں سلام کہنا کہ ایک وہ ہم آئے تھے لیکن بات سن کر واپس چلے گئے، ابو بکر کہنا اسے میرے پاس لے کر آنا تھا، میں اسے بتلاتا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، بہرحال وہ واپس چلے گا، پھر کچھ عمر فرودور کے اندر آیا تھا اور آگے سے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس آدمی سے ملا جس نے اس کو دعوت دی تھی، اس نے کہا تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی، میں اسلام کی دعوت قبول کر لی، یہ لوگ ایسے تھے پہلے بھی جو باتیں بتاتے ہیں، اللہ فرمایا کہ شیطان آتا ہے وہی کرتا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان سے ڈرنا، ان کو اپنے سوار کر لینا، اور جب سوار کر لو گے نا پھر نقصان پہنچائیں گے، میری بیگم کہتی جو بچی چھوٹی گر جی اور جینا آ گئے نے انہیں اس طرح بابا جی لے کے وہ اہل حدیث نجم مسجد وہ ہے نا بابا جی اینو لے کے جو بڑا کرتا میں آ رہن دیں جی لے کے وہ بچی سی، میں بیٹے بھائی نے کیا الطاف نو، وہ جا کے بابا جی نے وہ لے کے آیا، حالانکہ اہل حدیث نے جمعہ پڑھاتا ہے نجم مسجد جو نہیں ہوں، وہ آ گیا گھر، وہ جدو ایسا جو گھر آیا نا وہ پہلے تو کچھ نہیں سی، جدو گھر آیا ساری ڈرن لگ پے، وہ کدی کوئی بکری مرغی لے کے ذبح کرنی، کدی کوئی خون کرنا، اس طرح کرنا، وہ سال 2 سال سے بجائے ہون دے نا معاملہ ایک دوسرے کرنے لگے، بوئے گا من نظر آن لگ پے نے، میں دیکھا کوئی منجی ہی لے لگ پئی ہے چھوٹے گھر، پھر میں بڑے گھر جو نواں گھر بنایا تو میں انہوں نے کہا بھی گل سن، جے اللہ نے زندگی دیتی نا بچے تو بچ جائے گی، نہیں بچنا ہے تو اللہ کے حوالے کوئی سے کرنے، اتنے بابے نو نہیں وارنا میں گھر، اللہ جانتا نہ، اس بعد بچی بھی ٹھیک ہو گئی تو بیگم بھی ٹھیک ہو گئی تو اسی بھی ٹھیک ہو گئے، یعنی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈر، یہ ڈر جو ہوتا ہے ڈر، یہ جب انسان ان سے ڈرتا نہیں اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے نا جب جنوں نے کیا کیا، جن ہم سے ڈرتے تھے لیکن لوگوں نے جنوں کی پناہ مانگنی شروع کر دی، یہ انسان کے اوپر حاوی ہو، ہم سے ڈرتے ہیں، اور انہیں تانگ کرنا شروع کر دیا انسانوں، تو یہی معاملہ بتا رہا ہے کہ توکل کرنا اللہ کے اوپر، تو میں ان کا نفع تھوڑا ہوتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے، لبیس المولا و لبیس العشیر، برا ہے یہ دوست، یہ جو شیطان ہے جن کو تم پکارتے ہو، برے ہیں یہ دوست، اور برے عشیر، برے رفیق ہیں، برے ساتھی ہیں، یعنی ان کو ان کے دوستی رکھنی، ان کو پکارنا، اللہ کے فرمائے برے کام ہیں، برے فعل ہیں، اس میں نقصان فائدہ نہیں ہے، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن،
کسی ہدایت کے اور بغیر کسی ہدایت کے ولا کتاب منیر ولا کتاب منیر نہ ہی کسی روشن کتاب کے ساتھ اور نہ ہی کسی روشن کتاب کے ساتھ ثانی عطف فیہ ثانی عطفہ اپنا ثانی عطفہ موڑتا ہے عطفہ اپنی گردن کو وہ موڑتا ہے اپنی گردن کو لیضل وہ گمراہ کر دے تاکہ وہ گمراہ کر دے عن سبیل اللہ عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لہو فی الدنیا خزی لہو فی الدنیا خزی اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ونذیقہ وَنُذِيقُهُ ہم اس کو چکھائیں گے ہم اس کو چکھائیں گے یوم القیامہ یوم القیامہ قیامت کے دن قیامت کے دن عذاب الحریق عذاب الحریق جلانے والا عذاب جلانے والا عذاب ذالک اس وجہ سے یہ اس وجہ سے بما قدمت یداک بما قدمت یداک تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا تھا جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا تھا وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر اپنے بندوں پر وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسا ہے اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ من یعبد اللہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے عَلَى حَرْفٍ اعلی حرف کنارے پر کھڑا ہو کنارے پر کھڑا ہو کر فَإِنْ أَصَابَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ بس اگر اس کو کوئی پہنچے بس اگر اس کو کوئی پہنچے خیر خیر بلائی اطمأن به اطمئن به تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ اور اس کے مقابلے میں اگر اس کو پہنچے اور اس کے مقابلے اگر اس کو پہنچے فتنہ فتنہ کوئی آزمائش کوئی آزمائش انقلب علی وجهه انقلب علی وجهه اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے خسر الدنیا والآخرہ خسر الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہوا دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہوا ذلك هو الخسران المبین ذالک هو الخسران المبین یہ بہت واضح گھاٹا ہے یہ بہت واضح گھاٹا ہے یدعو یدعو وہ پکارتا ہے وہ پکارتا ہے من دون اللہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ ما لا یضرہ ما لا یضرہ وہ جو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کو جو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ما لا ينفعہ وما لا ينفعہ نہ ہی وہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں ذلك هو الضلال البعید ذالک هو الضلال البعید یہ دور کی گمراہی ہے یہ دور کی گمراہی ہے یدعو یدعو وہ پکارتا ہے وہ پکارتا ہے لمن ضرہ لمن ضرہ جس کا نقصان حتیٰ جس کا نقصان اقرب اقرب زیادہ قریب ہے زیادہ قریب ہے نفعی من نفعہ کے نفع سے اس کے نفع سے لبئس المولا لبئس المولا البتہ برا دوست ہے البتہ برا دوست ہے ولبئس العشیر ولبئس العشیر اور البتہ برا ساتھی ہے البتہ برا ساتھی ہے جزاک اللہ